موضوع الدرس في إسلام الجن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الأحقاف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جنات کے اسلام لانے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان آیات کا سابقہ آیات سے تعلق جو ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ، کہ تخویفات ہیں، تہدیدات ہیں. قوم عاد کا قصہ ہے، کیسے ان پہ عذاب آیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پہ بتلایا قریش کو کہ تم سے پہلے کتنی قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی، اور تم ان پہ گزرتے ہو تو عبرت پکڑو کہ انہوں نے بھی اللہ کی توحید کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، استہزاء کیا، انجام یہ ہوا کہ ہلاک ہو. ان سارے واقعات کے بعد اب اللہ نے جنات کا ذکر کیا ہے، تو اس میں بھی ایک حکمت ہے. اس میں بھی قریش کے لیے تحدید ہے کہ بدبختوں غور کرو، تم تو انسان ہو. انسان جو ہے وہ تو اشرف المخلوقات ہے. جن قرآن سن کے اسلام لے آئے، تم کیسے لوگ ہو کہ قرآن سن کے اسلام نہیں لے آتے؟ تو ان آیات میں بھی گویا ایک طرح سے تنبیہ ہے قریش کے لیے کہ تم کیسے لوگ اپنے آپ کو بڑا سردار بھی کہتے ہو، تمہارے پاس بڑے بڑے شعراء بھی ہیں، بڑے بڑے ادباء بھی ہیں، تمہارے پاس بڑے بڑے نثر نگار بھی ہیں، نابغہ جیسے، زہیر جیسے، امرؤ القیس جیسے بڑے لوگ گزرے ہیں، تو تم قرآن سن کے کچھ بھی تم پہ اثر نہیں ہوتا. جنات جو تم سے ادنا قوم ہے، ان پہ قرآن کا اثر ہو گیا. تو اس لیے یہ واقعہ ذکر کیا. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورۃ الجن میں بھی ذکر ہے. اس لیے ان دونوں واقعات کو مفسرین کرام نے اس طرح ربط کیا ہے کہ یہ جو واقعہ جو ابھی ہم پڑھیں گے،
انشاءاللہ۔ تو اس میں تو جن آئے، قرآن سنا، اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن حضور پاک کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں، سنا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر دی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن۔ اللہ نے وحی بھیج کے خبر دی کہ میرے محبوب آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا، اسلام لائے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ روایات میں مختلف واقعات کا ذکر ہے، اس لیے بہت سارے علماء کرام پر بھی یہ واقعات جو ہیں ذرا یعنی ملتبس ہو کہ مختلط ہو گئے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے اور یہ کیا واقعہ ہے۔ تو اس لیے آپ دماغوں میں رکھ لیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جنات کوئی صرف ایک دفعہ نہیں آئے۔ روایات صحیحہ سے، احادیث صحیحہ سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے، کم از کم 6 دفعہ جنات آئے ہیں حضور پاک کی خدمت۔ تو ہر واقعہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک الگ واقعہ ہے، دوسرے کا ذکر کیا گیا وہ ایک الگ واقعہ ہے، ان کو ملا نہیں دینا چاہیے آپس میں۔ اب مثلا یہی واقعہ، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے مثلا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خبر ہے کہ ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت المعلی کا جو راستہ ہے نا، اسی راستے سے آپ تشریف لے گئے اور ایک جگہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور اس کے گرد باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، دائرہ بنایا، اس کو کہتے ہیں حصار، اور یہ حدیث میں ثابت۔ ویسے بھی آتا ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر سے باہر جا رہا ہے، بچے اکیلے ہیں، عورتیں ہیں، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، یا ویسے بھی، تو اگر آیت الکرسی پڑھ کے ایک اپنے گھر کا حصار کر دے تو پھر اللہ کی حفظ و امان میں وہ گھر آ جاتا، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ساہیوال میں، جامعۃ الرشید ہوتا تھا، اب بھی ہوگا، تو وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک تو حضرت شیخ حبیب اللہ تھے رحمت اللہ علیہ، ان سے تو میرا بھی تعلق تھا، لیکن وہ ان کے علاوہ تھے، بہت بڑے علماء میں سے تھے، شیخ الحدیث تھے اور بالکل فقیر منش طبیعت تھی۔ ایک چھوٹی سی صندوقچی ہوتی تھی ایسے، اس میں مدرسے کے پیسے رکھے ہوتے تھے اور وہ حضرت کے کمرے میں ہوتی تھی۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک تقیہ کلام ہوتا تھا، ہر بات میں وہ کہتے بھئی اللہ کا فضل ہو گیا، یہ ان کی ایک عادت تھی۔ تو آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو گھر کے اندر کوئی 2 بندے چوری کی نیت سے داخل ہوئے، ان کی نظر تھی کہ بھی اسی صندوقچی میں پیسے ہیں، مدرسے کے مدرسین کی تنخواہ ہے اور آج تو ٹھیک ٹھاک مال ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ حضرت بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، کیا کر لیں گے ہمارا، اگر خدا نہ خواستہ ایسی ایک آدمی پکڑ لے گا، دوسرا صندوقچی سے پیسے نکال کے بھاگ جائیں گے، کیا کریں گے۔
کمزور آدمی، بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی. تو حضرت اپنی نماز پڑھتے رہے. اب جناب وہ جناب صندوقچی کھول رہے ہیں، اور صندوقچی اتنی چھوٹی سی ایک تالی لگی ہوتی تھی، یعنی جس کو اگر یوں بھی مروڑو نا تو ٹوٹ جائے، لیکن وہ جناب اب چوروں سے کھلتی نہیں. حضرت نے تہجد کا سلام پھیرا تو فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، اللہ کے فضل سے آج تو اللہ کا غضب ہو گیا. وہ اللہ کا فضل تو عادت تھی نا. انہوں نے کہا بھائی اس میں تو مدرسے کے پیسے ہیں، ہمارے تو پیسے ہیں نہیں، یہ تو طلباء کے پیسے ہیں، امانت ہے، لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، پر تم سے کھلے نہیں، یہ کھلے گی نہیں تم سے، لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ. انہوں نے وہ صندوقڑی اٹھا لی. انہوں نے کہا نہیں کھلتی تو نہ کھلے، باہر جا کے توڑ دیں گے، اور کیا بڑے بزرگ آ کے ہمیں بزرگی دکھا رہے ہیں، تم سے نہیں کھلے گی اور نہیں کھلے، کہ نہیں کھلے گی تو نہ کھلے، باہر جا کے مریں گے، ایک پتھر توڑ کے پیسے نکال لیں گے. اب جناب ایک نے صندوقڑی رکھی اور چلا حضرت نے پھر اپنی نماز شروع کر. وہ مدرسے کے احاطے تک تو ٹھیک رہے، مدرسے کے احاطے سے جو ہی نکلے ایک گر گیا. اور نے کہا کیا ہو گیا؟ اندھے ہو تو گیا، پتہ نہیں اندھیرا ہے نا نظر نہیں آ رہا. اور دوسرے کا صندوقچی کی طرح سے پتہ نہیں آ رہا، ایسے گر گئی صندوقچی. اب جناب وہ ہاتھ مارے اندھیرے میں، ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، نہیں ملی. صبح کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی. حضرت نے طالبوں کو فرمایا کہ بھائی مدرسے کی دیوار کے باہر جاؤ، صندوقچی پڑی ہوگی اٹھا کے لے آؤ. رات اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، چور آ گئے. وہ گئے، صندوق پڑی ہوئی، چور بھاگ گئے. وہ صندوقچی لے آئے کہ بھائی تمہاری امانتیں تھیں اور میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حصار کر دیا تھا، تو اب اللہ کے اسماء کا حصار ان کا باپ بھی نہ توڑ سکا، وہ کیا کر سکتے تھے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ان کے سر سے گر گئی، ورنہ ان کو لے کے ڈوب جاتی ہے صندوقچی. تو اللہ کے نام میں کیسے برکت نہ ہو جب آدمی اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے. یہ تو ہمارے عقیدے خراب ہیں نا. ہم وظیفے بھی پڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنے دن ہو گئے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا. یہ کم نتیجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے نام کہنے کی توفیق دے دی، یہ کوئی کم نتیجہ ہے؟ اور بے وقوف آدمی، خدا نے تمہیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے دی، اپنی یاد میں لگا دیا، اس سے بڑی رحمت کیا ہوتی؟ تم غم کے مارے شراب میں لگ جاتے، گانجے میں لگ جاتے، بھنگ میں لگ جاتے، چرس میں لگ جاتے، ہیروئن میں لگ جاتے، برباد ہو جاتے. یہ تھوڑی اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اپنے ذکر میں لگا دیا تو کام تو تمہارا ہو گیا. تو اس لیے حضرت آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے نا پورا کم از کم اتنا پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا پتہ تمہیں انشاءاللہ پھر قیامت میں لگے گا کہ صرف اس درود شریف پڑھنے سے کتنی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں. تو خیر جی، بہرحال حضور پاک نے حصار کھینچا اور فرمایا عبداللہ اس کے اندر بیٹھے رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، حالات کچھ بھی ہو جائے. تم نے اس حصار سے باہر نہیں جانا. انہوں نے کہا ٹھیک. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کافی دیر گزر گئی، پھر میں نے دیکھا کہ روشنیاں ہیں، دیے جل رہے ہیں، لائٹیں ہیں اور شور ہے اور شر ہے، اور میں گھبرا گیا کہ دشمنوں نے کہیں حملہ تو نہیں کر دیا. اب دل کرے کہ میں نکلوں باہر جا کے دیکھوں کہ کیا ہوا، لیکن پھر بات یاد آئے کہ حضور نے فرمایا تھا اس سے باہر نہیں نکلنا. پھر بیٹھ جاؤں، پھر آواز سنوں، پھر دل کرے پھر بیٹھ جاؤں. اسی طرح تڑپتے تڑپتے میری رات گزری. صبح کا وقت ہوا، دیکھا حضور پاک آ رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو جان نکل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ نے فرمایا اچھا وہ تم نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا، لالٹین اور دیے جل رہے تھے اور بڑے لوگ تھے اور پھر شور تھا اور لڑائی ہو رہی تھی.
نے کہا جنات میرے پاس آئے تھے، ان کے کچھ جھگڑے تھے، ان کے آپس میں فیصلے تھے، وہ میں کر رہا تھا، اور تم نے بڑا اچھا کیا کہ اس سے باہر نہیں نکلے، اگر تم باہر نکلتے تو جن تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنات کا وجود بھی ہے اور جنات انسانوں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اب ایک واقعہ یہ ہے تو یہ الگ واقعہ ہے۔ اسی طرح روایات مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ نے دور سے ایک بوڑھے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا ہذہ مشیۃ الجن، یہ تو کوئی جن لگتا ہے، چلنے سے اندازہ ہوتا ہے جن ہے۔ حتیٰ کہ وہ قریب آ گیا، اس نے سلام کیا، آپ نے فرمایا کون ہو سکا؟ سب جن۔ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی نصیبین سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا حضور کلمہ پڑھائے، مسلمان ہونے آئے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات بھی سنی ہے، یعنی اتنی لمبی عمر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان میں 1200 سال ہے، تو جنوں کی عمر جو ہے نا 3-3 ہزار سال بھی ہوتی ہے، 2-2 ہزار سال بھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آیا، تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ۔ مجموعی طور پر جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جن 6 دفعہ حضور پاک کی خدمت میں آئے ہیں، کبھی اکیلے آئے ہیں، کبھی جماعت بن کے آئے، یعنی 6 دفعہ کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے، جنوں کا آنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ لیکن جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ واقعہ مبارک اس طرح ہے کہ جب میرے آقا کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ کو نبوت مل گئی، تو اب جو جنات اور شیاطین کے آسمانوں پہ جو اسٹیشن تھے، جو خلائی اڈے تھے، وہ سارے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اب جناب جنات اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جنات نے باقاعدہ فضاؤں میں باقاعدہ اپنے اڈے پہ انا کننا مقاعد للسمع، ہماری مقام بنے ہوئے تھے، بیٹھ کے ہم سنتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ کہنے لگے خدا کی قدرت ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگر ہم کوشش کرتے ہیں، آسمان سے تارا ٹوٹتا ہے، یا تو وہ ہمیں مار دیتا ہے یا لگ کے ہمیں پاگل کر دیتا ہے، ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ انتظام کیوں ہو گیا ہے، کیا اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس دنیا کی کوئی بھلائی کا فیصلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو سارے جن جو ذریت ابلیس ہے، ان کا بڑا ابلیس ہے، سارے آ گئے کہ ہم تو اوپر نہیں جا سکتے، پہرے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن ملیت حرسا شدیدا وشہبا، وہاں تو بڑا بڑا پہرا لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد شہاب ثاقب سے ہمیں مارا جاتا ہے۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ بھئی کوئی معنی ہے، کچھ ہو گیا ہے دنیا میں، کوئی وجہ تو ہے نا کہ یہ انتظام ہو گئے۔ ایسا کرو کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا نیا واقعہ ہوا،
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ ہر شہر کی ہر جگہ کی مٹی لے کے آؤ. اب جن جو ہیں دوڑ پڑے جناب، وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے. شوق ہونا تو ایک بڑی مشہور کتاب ہے المرجان فی احکام الجان. جن لوگوں کو، طالب علموں کو، اہل علم کو شوق ہو نا جنات کا، بس یہ پڑھنے تک رہے نا، جنوں شنوں کو تابع کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ انشاءاللہ تم بھی نہیں رہو گے. یہ ہوتے ہیں جن علماء کے پاس آتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، طالب بن کے رہتے ہیں، ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں کہ بس جن تابع ہو جائے گا تو ہم جناب دولت حاصل کر لیں گے، پیسہ. وہ دولت تو جب ملے گی انشاءاللہ، پہلے تو تمہارا جنازہ وہ پڑھ لے گا نا. وہ تو دولت جب ملے گی سو ملے گی نا، زندہ رہو گے تو ملے گی نا. جن ہے. بہرحال اس میں بڑی تفصیل سے ان کے متعلق ذکر ہے. جنات میں بھی باقاعدہ یاد رکھے کہ جنات میں بھی صحابہ ہیں، جنات میں بھی جن نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا صحابی ہو گئے. جنات میں بھی تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں. اور یہ جو دنیا میں تمہارے فرقے ہیں نا، یہ شیعہ ہے، خارجی ہے، یہ فلان ہے، یہ سارے فرقے ان کے اندر بھی ہیں. لیکن زیادہ تر جنات جو ہے نا وہ شیاطین ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعلق جو ہے کفر سے ہوتا ہے، شرک سے ہوتا ہے، گندے اور پلید لوگوں سے ہوتا ہے. اسی لیے جن اگر کسی بندے پہ حملہ کرتے ہیں نا، وہ اس وقت کرتے ہیں جب تم پاک نہیں ہوتے ہو. جیسے آدمی لیٹرین میں بیٹھا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جانے سے پہلے دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ورنہ جن آ کے شیطان آ کے چھیڑتا ہے، کھیلتا ہے. عورت نہا رہی ہے، خیال نہ کیا، دعا نہ پڑھی، جن آ گیا. یہ تو بڑی عجیب بدبخت قوم ہے. کبھی عورتوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی عورتیں ہمارے جوانوں پہ عاشق ہو جاتی ہیں. میرا اپنا ساتھی ہے، دوست ہے، عالم ہے، اس پہ ایک جنی عاشق ہو گئی. اب روزانہ جناب جب وہ رات کو جائے نا بیچارہ، کتابیں پڑھ کے، سبق پڑھ کے مدرسے سے فارغ ہو گئے، سارا گھر اس کا جناب پھولوں سے بھرا ہوا ہے، اور بستر پہ سب قسم کے پھول پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جنی آ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ عذاب میں آ گیا بیچارہ. بڑی مشکل سے اللہ نے مہربانی کی، ایک بزرگ عالم ملے تو انہوں نے اس کی جان چھڑائی. وہ چھوڑے ہی نہیں. اچھا کبھی مسلمان جن ہو تو وہ تو عالم کا، مولوی کا کہنا بھی مان لیتا ہے، لیکن اگر ہو ہی کافر تو پھر کیا کرے آدمی؟ ہندو ہو، کافر ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، لا مذہب، اس کو پھر مولوی کی بات کیا ماننی ہے؟ اس کو تو پھر مارنا پڑتا ہے، جلانا پڑتا ہے، سزائیں دینی پڑتی. بہرحال اللہ کا قرآن ہر بات پہ غالب ہے. یقین ہو تو قرآن کا کون مقابلہ کرتا ہے؟ یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان تو بھاگ گیا، وہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا. اذان نہ ہو تو شیطان تو بھاگ گیا. سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان، وہ تو حملہ اس وقت کرتا ہے جب تم غافل ہوتے ہو، ناپاک ہے، وضو نہیں ہے، میاں بیوی لیٹے پھر پڑے ہوئے ہیں، نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ استنجا کیا، موقع مل گیا پھر اس نے پھر مار دیا. وہ انتظار میں ہوتا ہے نا، کب تم ناپاک پلید ہوتے ہو تو میں آؤں تمہیں ٹھیک کروں. تو جب ابلیس نے ان کو یہ بات بتلائی تو وہ ساری دنیا میں پھیل گئے. اب چل رہے ہیں، اور اسی اسنا میں میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو کے عکاز کا ایک میلہ لگتا تھا. پہلے دور میں بڑے بڑے میلے ہوتے تھے.
سارے شام سے یمن سے لوگ تجارتی سامان لے آتے تھے، اور 20 دن، مہینہ دو مہینے وہ مارکیٹیں لگی رہتی تھیں، اور اس کے بعد لوگ مال بیچتے تھے، خریدتے تھے، تو ایک بڑا کام ہوتا تھا ان کو میلے کل۔ ہمارے یہاں بھی لگتے ہیں میلے، ہم تو بالکل اس جگہ کے قریب ہیں جہاں اچ شریف ہے، وہاں میلے ہوتے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے، چھوٹے تھے جاتے تھے میلہ دیکھنے، 1 روپیہ ملتا تھا خرچی کا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا نا، آج تو 1000 کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ وہ تو 1 روپیہ اتنا ہو جاتا تھا کہ واپسی پہ مٹھائی لے کے گھر والوں کے لیے بھی لے آتے تھے۔ تو اسی طرح علی پور میں اور شریف میں اور کئی مقامات پہ میلے ہوتے ہیں۔ تو عرب میں بھی اسی طرح میلے ہوتے تھے، سندھ میں بھی بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوکھے اکاز میں جا کے میں اللہ کا قرآن سناؤں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے۔ تو راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بطن نخلا، یہ مکے اور طائف کے درمیان میں جگہ ہے، اس کا نام ہے بطن نخلا۔ نخلا وانا کھجور، وہ وادی ہے اور وہاں کھجوریں ہوں۔ صبح کی نماز کا وقت ہے اور رحمت دو جہاں نماز پڑھا رہے ہیں چند صحابہ جو ساتھ ہیں، تو صاف بات ہے کہ صبح کا جاں فضا وقت ہو اور صبح کی نماز ہو اور پڑھانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان مبارک سے پھول گرتے ہوں، جس کے جمال سے کلیاں چٹکتی ہوں اور پھول رنگ لیتے ہوں، وہ نبی اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہو تو کیا عالم ہو۔ اب وہ جنوں کی جماعت گزری تو ان کے کان میں قرآن پڑھا، تو اسی کو قرآن نے بتایا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ کرو چپ کرو چپ کرو، سنو کیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، اور قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ یہ نہیں کہ تم اپنی شروع کر دو، امام اپنی پڑھ رہا ہے اپنی پڑھ رہا ہے۔ کبھی اتنا زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والا پاگل ہو جاتا ہے، امام کی سنوں یا اس کی سنوں۔ اتنا عقل تو جنوں کو بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو، اور یہی حکم خداوندی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اگر چاہتے ہو کہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو تو قرآن سنو تو چپ رہو، غور سے سنو، صرف سنو نہیں خاموش بھی رہو۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جب نماز ختم ہو گئی جن چلے گئے، لیکن اسلام دل میں گھر کر گیا۔ اللہ کے جن ہیں، ہم روز قرآن سنتے ہیں، اٹھے السلام علیکم بات ختم۔ اس لیے میرے مدنی محبوب نے رحمت دو جہاں نے جب سورۃ الرحمن پڑھی صحابہ پر، یہ شان والی سورت ہے نا، ساری سورت پڑھی۔ اللہ اکبر، قرآن کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ سورۃ الرحمن پڑھی اور جب حضور پاک نے فرمایا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، صحابہ چپ۔ حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
میں نے یہ سورت جب جنوں پہ پڑھی تھی احسن منکم ردن، تم سے تو جنات نے زیادہ بہتر جواب دیا تھا کہ جب میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کون سی نعمتیں ہیں تمہارے رب کی اے انس و جن جن کو تم جھٹلاؤ گے، تو کذبان، تو جن آگے فوراً کہتے تھے لا نکذب بنعم ربنا وللہ الحمد، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو جن یہ کہتے تم چپ کر کے بیٹھے ہو، تم سے تو پھر جن زیادہ سمجھدار تھے کہ ہر آیت میں کہتے لا نکذب بنعم ربنا، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کو سننے کے بعد دیکھو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب لوٹے ہیں اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، اے ہماری قوم، قَالُوا يَا قَوْمَنَا، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ اپنی قوم کو کہنے لگے ہیں، ہماری قوم ہے، برادری ہے، بھائیوں، انا سمعنا، ہم نے سنا، ایک ایسی کتاب ہم نے سنی ہے، کتابا انزل من بعد موسیٰ، وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اس کتاب میں کیا ہے؟ یہدی الی الحق، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا رستہ دکھلانے والی ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا ہے قوم ہم نے آج وہ کتاب سنی ہے۔ اب یہاں یاد رکھو دو باتیں کی ہیں علماء نے، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اس کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل موجود ہے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ من بعد عیسیٰ، یہ نہیں کہا من بعد موسیٰ۔ اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ وہ جن جو تھے یہودی تھے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، تورات کو ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے اسی بات کا حوالہ دیا جس کو وہ جانتے تھے، چونکہ وہ تھے یہودی، تو یہودی تو مانتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھے اور کتاب تورات۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انجیل جو ہے اس کے اندر بھی زیادہ مضمون جو ہے تورات کے ہیں، تو اصل کتاب جامع کامل جو ہے وہ تورات ہے، انجیل تو اسی کے احکام کا گویا ایک خلاصہ ہے، اس لیے انہوں نے اصل کتاب کا حوالہ دیا کہ جیسے تورات جامع کتاب ہے، اسی طرح ہم نے جو قرآن سنا ہے وہ بھی بڑا جامع کامل مکمل کتاب ہے۔ اور اس کے بعد اپنی قوم کو کہتی ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اپنی قوم سے کہتی ہیں کہ اے ہماری برادری، اے ہمارے بھائیوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تاکہ بخش دی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ اور اللہ پناہ دے تم کو عذاب دردناک سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک یغفر لکم من ذنوبکم،
یاد رکھو یہاں من ہے نا، یغفر لکم من ذنوبکم، تو من تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ کیا معنی اخذت من الدراہم، میں نے بعض پیسے لیے ہیں، تو من ہمیشہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں یہاں بھی تبعیض کے لیے ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہ، کیا معنی حقوق العباد نہیں بخشے گا، اسلام لے آؤ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرضہ ہے، دین ہے، حقوق العباد، وہ تو دیوی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے گناہ بخش دیں، کہا یغفر لکم من ذنوبکم۔ اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، من زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے کہ جب تم اسلام لاؤ گے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ قادر ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنی گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے پہلے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تو ہمیں دردناک عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ اگر ایمان نہ لاؤ تو پھر جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ۔ کہتے ہیں وَمَن لَّا يُجِبْ، اور جو اللہ والے کی بات، اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات، اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانے، تو یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کو عاجز کر دینے والے ہو، چونکہ تم جن ہو، بڑی طاقت رکھتے ہو کہ ہم بھاگ جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، ہم ہوا بن جائیں گے، ہم ہزاروں میل کا سفر کر دیں گے، لاکھ تم بھاگ جاؤ، لیکن اللہ سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کی زمین ہے، اس میں بھاگ کے تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے ہو، اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے ہو۔ وہ جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا جو تم نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، یہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ دو باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو آدمی بھاگ جاتا ہے، بھاگ گیا، نہیں پکڑا گیا، بچ گیا، یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑے زور آور لوگ آ جاتے ہیں، نہیں جناب یہ تو ہمارا آدمی ہے، اس کو مت پکڑو، تو تم اس گمان میں ہوگے تمہیں کوئی چھڑا لے گا، اور نہ چھڑانے والے کام آئیں گے، نہ تم بھاگ سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے، اور جب وہ عذاب دینے پہ آتے ہیں، ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ ویعید۔ اور اسی طرح سابقہ کتابوں میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو کہہ دو، من لم یرضا برضائی، جو میری رضا پہ راضی نہیں، ولم یقضا بقضائی، جو میرے فیصلوں پہ ایمان نہیں لے آتا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، فلیطلب ربا سوائی، اس کو کہو کوئی اور رب ڈھونڈے، کسی اور کی زمین میں جا کے رہو نا، جب تم مجھے نہیں مانتے ہو نکل جاؤ میری زمین سے۔ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے خدا تم نے بنا رکھے ہیں، انہوں نے جو زمین بنائی ہو نا، ان میں جا کے رہو، ان کو کہو تمہیں پناہ دے۔ کون اللہ کے عذاب سے پناہ دے؟ بڑی بڑی دنیا، بڑی بڑی طاقتور لوگ آتی ہیں۔ قوم عاد کا آپ نے پڑھ لیا ہے کہ بڑی زور والی طاقت والی قوم ہے، لیکن جب بادل کو دیکھا خود اکٹھے ہو گئے، عذاب آ گیا، کون بھاگے؟ اسی طرح کتابوں میں موجود ہے کہ قوم لوط پہ جب اللہ نے پتھر برسائے ہیں، اچھا کچھ قوم لوط کے بندے ایسے تھے جو وہاں موجود نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو باہر تھے گویا پتھر انتظار میں تھا، جب واپس آئے تو پتھر پہنچ گیا، وہ فضا میں کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میرا دشمن کب آئے گا۔
اچھا اللہ چاہتے اس کو وہاں بھی مار دیتے، لیکن اللہ نے اس کو اسی جگہ عذاب دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتی ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنات نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے سوا کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی بات کو نہیں مانتے ہیں، وہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہی بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے۔ اللہ ہمیں بھی دعا کریں، ہدایت عطا فرمائے، اور دعا کیا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ بس دعاؤں سے انشاءاللہ ہو جائے گی شفا۔ کہتے جی کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ طلاق کس طرح ہوتی ہے؟ عدالت کے دینے سے ہوتی ہے، مرد کے دینے سے ہوتی ہے؟ میرا بھائی یاد رکھو کہ طلاق کا حق جو ہے اللہ نے خاوند کو دیا ہے۔ اب جب چاہے خاوند، اس کے لیے نہ عدالت کی ضرورت ہے، نہ اسٹامپ پیپر کی ضرورت ہے، نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا طلاق، بس ہو گئی۔ بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے، بڑا خیال کیا کریں، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، طلاق طلاق طلاق، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ کیا؟ ایک نکاح، ایک طلاق، اور ایک عتاق مانا آزاد کرنا۔ پہلے غلام ہوتے تھے نا، اب تو نہ جہاد رہا نہ غلام رہے، تو اس نے کہا آزاد کیا، بس ہو گیا۔ اسی طرح نکاح ہے کہ آپس میں دوست ہیں، بیٹھے ہیں، وہ مذاق مذاق میں کہتا ہے یار میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے لڑکے سے کر دیا، اور نے کہا جی میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بعد میں کہا نہیں ہم تو جی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق نہیں، نکاح ہو گیا۔ اسی طرح لفظ طلاق ہے، اب ناراض ہو کے دیا، غصے میں دیا، سوچ سمجھ کے دیا، ڈرانے کے لیے بیوی کو دیا، جیسے بھی دیا طلاق، کہا طلاق ہو گئی۔ یہ بے وقوفی کی بات، جی میں نے طلاق کہا تھا، میری بیوی نہیں تھی، نہ ہو۔ طلاق دینے کا حق تمہیں ہے، بیوی کے سنانے کا حق تو نہیں ہے۔ اور جی میں نے طلاق لکھ کے رجسٹری کی تھی، لیکن آگے میری بیوی نے وہ رجسٹری وصول نہیں کی۔ وہ جناب نہ وصول کرے، طلاق تو ہو گئی۔ کون وصول کرتا ہے؟ پھول بھیجے تھے آپ نے، وہ گلے میں ڈالتی۔ طلاق تو طلاق ہے، اس کے لیے کسی عدالت شدالت کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہمارے ملکوں میں ایک آئلی قانون بنا ہوا ہے کہ تم طلاق دو، پھر چیئرمین کو بتاؤ، وہ نوٹس دے گا، بیوی اس کی ہے، طلاق دے گا چیئرمین، اس کی بیوی ہے۔ اور جی سلو کروائیں گے تو سلو طلاق سے پہلے کرواؤ، جب طلاق ہو گئی سلو کرانے کا کیا مطلب؟ تو بہرحال آپ کو وقت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طلاق مجرد کہنے سے ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ فلموں میں کام کرتے ہیں نا، اصل میاں بیوی ہوتے ہیں، لیکن فلموں میں کام کرتے ہیں اور فلمی ڈرامے کے تحت ایک دوسرے کو طلاق دیتے، وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کہو جی ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے نا، وہ جی وہ بندہ میں تو نہیں بنا ہوا تھا، اس وقت تو مکی میرا نام نہیں تھا، اس وقت میرا نام مدنی تھا، جو بندہ تو تھا نا، بیوی تمہاری کا نام بدلا ہوا تھا، لیکن بیوی تو وہی تھی نا۔ نام لاکھ دفعہ بدل دو، نام بدلنے سے کوئی شخصیت تو نہیں بدل جاتی نا۔
تو اس لیے جیسے بعض ہمارے بھائی آ جاتے ہیں، او جی مجھے غصہ تھا، میں ناراض تھا، بس حضرت میں نے غصے میں آگے طلاق دے دی، تو غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ جب بھی آدمی دیتا ہے کوئی ناراضگی ہوگی تو طلاق دے گا نا، محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ تو بہرحال طلاق، پھر طلاق کی 3 قسمیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائن ہوتی ہے، ایک مغلظہ ہوتی ہے۔ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ آدمی اگر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو عورت جب حیض سے پاک ہو جائے اور اس پاکی کے دنوں میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں، کیوں ہو سکتا ہے حمل ٹھہر جائے، اس میں طلاق دے اور ایک طلاق دے، کیوں؟ طلاق ہے۔ ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رجوع ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بیوی بھی ٹھیک ہو گئی، تمہارا غصہ بھی نکل گیا، پھر شرم آئی، کیا کریں، گھر برباد ہوتا ہے، بچے رو رہے ہیں، گھر والے لوگ لانتے بھیج رہے ہیں، رجوع کر لیا، اچھا جی میں نے طلاق سے رجوع کر لیا، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، 2 بندوں کے سامنے کہہ دو میں نے رجوع کر لیا، بیوی کو اگر کہیں لے کے گھر ہے بس طلاق ختم، رجوع ہو گیا۔ اگر بائن ہو جائے گی تم پھر یہ ہے کہ نکاح دوبارہ کرنا ہو، لیکن ہو جائے گا، پھر بیٹھ جاؤ، ایک آدمی خطبہ پڑھ لے، 2 گواہ ہو جائیں، دوبارہ ایجاب قبول کر لو، پھر تمہارا کام ہو گیا۔ ایک ہے طلاق مغلظہ کہ 3 دفعہ اگر طلاق دے دے۔ اب سنت کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ ایک طہر میں طلاق دے، پھر اگلے طہر میں دوسری دے، پھر اگلے طہر میں تیسری دے، پھر 3 طلاقیں، اس میں تو کسی کا جھگڑا ہے ہی نہیں کہ یہ تو 3 ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی تو اس پر یعنی ائمہ کرام اور جمہور فقہا اور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 کی 3 ہی ہوتی ہے، 1 نہیں ہوتی۔ بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ اس نے طلاق دے دی ہے تو 1 شمار ہوگی۔ بہرحال لیکن باقی ائمہ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں 3۔ اور جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اب وہ بیوی پہلے خامد پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ہاں وہ بیوی کسی اور جگہ عدت کے بعد شادی کرے اور وہ بندہ بھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے۔ یہ جو ہوتا ہے نا لوگ کرتے ہیں کہ یار وہ میں 3 دفعہ طلاق دے بیٹھا، اب میں نے بیوی کو حلال کرانا ہے، یا تم مہربانی کرو 1 رات کے لیے شادی کر لو، تو رات میری بیوی سے گزار لینا، کسی کو پتہ تو نہیں لگے گا نا، دوسرے دن تم طلاق دے دینا۔ تو یہ ہے حلالہ کرنا۔ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ کوئی کرائے کا سان تم نے رکھا ہوا ہے، اس سے گائے لگوانی تھی تم نے، یہ کیا ہے؟ وہ عورت شادی کرے اپنے منشے سے شادی کرے، ہاں اتفاق ہے شادی کی، وہ بندے والے طلاق دے دی، جھگڑا ہو گیا، تو اب پھر عدت گزار کے پہلے خامد سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ورنہ کسی حال میں بھی پہلے خامد پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی اور آدمی سے شادی نہ کرے۔ اچھا، لوگوں کو ایک بڑا خدشہ ہوتا ہے آج کل، جو ہمارے جدید پڑھے لکھے جاہل ہیں نا، ہیں تو پڑھے لکھے لیکن دین سے جاہل ہوتے ہیں، ویسے تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوتے ہیں نا، ہارورڈ کے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کا معنی بھی نہیں آتا، تو جاہل ہوئے نا، اور کیا ہوئے؟ تو ان کے دماغ کو یہ خلل، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو 3 طلاقیں تو خاوند نے دی، زیادتی تو اس نے کی، اب دوسرے بندے سے شادی کر کے اس کے نیچے عورت سوئے تو سزا عورت کو مل رہی ہے۔ یہ کیسا اسلام میں انصاف ہے کہ طلاقیں دی ہیں مرد نے، سزا مل رہی ہے عورت کو؟ تو یہ ان کی جہالت ہے۔ وہ آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہوئی ہے نا، لارڈ میکالے کی، شیکسپیئر کی، وہی کفر کا فلسفہ۔ جو اصل بات سمجھو، عورت کو سزا نہیں مل رہی،
اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو ایسے ذلیل کے گھر میں پھر جانا چاہتی ہو تو مرو، چلو دوسرے سے شادی کرو. تو تم پھر جا رہی ہو نا اسی بلا کے پاس جس بلا نے پہلے تمہیں گھر سے نکالا ہے، ذلیل کیا ہے، 3 طلاقیں دے کے گھر سے بھگایا ہے. تم پھر اسی لعنت کو لینا چاہتی ہو تو پھر بھگتو. پھر بھی اللہ بچانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے. دوسری بندے سے شادی کرے گی، ہو سکتا ہے دل لگ جائے، پھر پہلے کے پاس نہ جائے. میرے پاس بھی ایک دفعہ مدرسے میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، آپ مہربانی کریں کسی طالب سے اس کا نکاح کروا دیں 1 رات کے لیے. میں نے کہا یار 1 رات کے لیے تو حرام. کہتے چلو جی 2-3 راتیں گزار لے. میں نے کہا 2-3 راتوں کی بات نہیں بابا، وہ تو حرام ہوتا ہے. خیر بہرحال یہ ہے کہ بھی میں نے ایک لڑکے کو سمجھایا، میں نے کہا بھی تم شادی کر لو اور طلاق بالکل نہیں دینی. سیدھی بات، طلاق کی نیت سے شادی کرو تو حرام ہے. شادی کر لو، آرام سے لے جاؤ، نوجوان لڑکی ہے تمہیں مفت مل رہی ہے، مزے کرو، دعا کرنا مجھے. اس کی میں نے جناب نکاح کرا دیا، دوسرے دن چلا گیا الحمدللہ. وہ ہے جی وہ طالب کہاں گیا؟ مجھے کیا پتا. میں نے کہا کہاں گیا؟ وہ جی میری بیوی. میں کہ تمہارے باپ کی بیوی، دفعہ ہو جا ملعون یہاں سے. اس کی بیوی ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا، تمہاری بیوی کیسے ہے؟ کہا دوبارہ کہا تو تمہیں پھر میں اپنی زبان میں سمجھاؤں گا. جان چھوٹ گئی ماشاءاللہ. وہ طالب کے ساتھ خوش ہو گئی ماشاءاللہ، پڑھا لکھا عالم نوجوان آدمی اس کو مل گیا اور ذلیل جاہل سے. اللہ نے ان کو اولاد دی، بچے دیے، دعائیں کرتے ہیں بیچارے. تو یہ بات ہے، اس لیے ہمیشہ طلاق کا لفظ کبھی زبان پہ نہ لاؤ. جھگڑا ہو گیا، بیوی کو گھر سے نکال دو، ماں باپ کے گھر بھیج دو، ملنا چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، کٹھے بیٹھ کے کھانا چھوڑ دو. یہ کیا مانا طلاق یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے؟ کھلونا ہے کہ جب چاہو طلاق پکڑا دو ہاتھ میں. پتہ نہیں کیا ایک بیوہ دیں قرآن پاک اپنے شوہر سے بات نہیں کرے گی. وہ جناب یہ قسم کا کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، شوہر سے بات کرے. ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے. اچھی بیوی ہے، شوہر سے بات نہیں کرے گی، لوگوں سے بات کرے گی. دیکھو نا دماغ کیسے خراب ہو گیا. قسم کھا رہی ہے، قرآن سر پہ رکھے، شوہر سے بات نہیں کر. شوہر بھی بے غیرت ہوگا نا، بلوچ نہیں ہوگا نا. ورنہ ریڈیو کھول کے ڈنڈا لے لو، 99 تک گن مار کے پھر بھول جاؤ، پھر ابتدا سے شروع کرو. دیکھو بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی. بات نہیں کر. قرآن پہ قسم کھا رہی، بدبخت شوہر سے بات نہیں کرو گی تو کس سے بات کرو گی؟ جو تمہارا حق ہے. اب یہ ہے قسم توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت. عمرے کا طریقہ کیا ہے جی؟ طریقہ یہی ہے کہ جناب آپ میقات پہ جا کے غسل کریں، احرام باندھیں، 2 رکعت پڑھیں، لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آ جائیں، طواف کریں، 2 رکعت پڑھیں، صفا مروہ دوڑیں، سر منڈائیں، عمرہ ہو گیا. میرا مکان طائف میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، مجھے اکثر آنا جانا ہوتا ہے، تو آپ کو ہر دفعہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھو کہ جیسے علماء نے لکھا ہے، بھی ایک ڈرائیور ہے، اب روزانہ بیچارہ ٹیکسی چلاتا ہے، طائف جا رہا ہے آ رہا ہے، اب روز 4 دفعہ عمرہ تھوڑا کرے گا غریب. ایک ڈرائیور ہے، دن میں دوسرے دن میں مدینہ پاک چلا جاتا ہے، ریاض چلا جاتا ہے، تو ان کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہوتا ہے. جو طائف میں رہتے ہو، تمہارا طائف میں بھی گھر ہے اور مکے میں بھی گھر ہے، کبھی یہاں آ جاتے ہو کبھی وہاں آ جاتے ہو، تمہارے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر کر لو تو سبحان اللہ، عمرہ ایک تمہیں میقات کا عمرہ اللہ مفت میں دیتے ہیں. آ تو ویسے ہی رہے ہو نا طائف سے، اور آج کل رش بھی نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. کرنا چاہو تو بہت بڑی عبادت ہے، چونکہ عمرہ میقات کا جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے. اب دیکھا نہیں لوگ بیچارے آئیں گے عمرے کے لیے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے. اللہ نے تمہیں مفت میں عمرہ دیا ہوا ہے تو اس کی قدر کرو. اللہ توفیق دے، ویسے نہ کرو تو جرمانہ تم پہ کوئی نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. يا شافي يا سلام يا شافي يا سلام. اللهم مذهب الباس رب الناس أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں. یا اللہ ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں. ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما. یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، معافی عطا فرما. معافی عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا God.